باب اعتکاف کے بارے میں لغت میں اعتکاف کہتے ہیں رکنا، ٹھہرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ قرآن میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور یعکفون علی اصنام لہم قرآن میں، ٹھیک ہے۔ أَن طَهِرَ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ، پاک کرو میرے گھر کو نمازیوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ شریعت میں مسجد کے اندر ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اعتکاف بھی تین طرح کا ہے۔ نفلی اعتکاف ہے، بندہ مسجد میں جائے کہ نویت سنت الاعتکاف، میں سنت نے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جتنی دیر بھی رہے ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک اعتکاف فرض ہے، لازم ہے، وہ ہے کہ اگر بندے نے منت مانی ہے تو وہ کرنا لازم ہے، فرض ہو گیا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ اپنا سنت مقدہ الکفایہ ہے کہ اگر محلے میں سے ایک کر لے سب کی طرف سے ادا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سارے گناہ گار ہیں۔ اچھا جی، پہلی فصل 2097 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعتکاف فرماتے تھے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مقررہ مدت کو پورا فرما دیا۔ پھر آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد اعتکاف فرمایا، تو ازواج مطہرات اپنے حجروں میں اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ وہ ایک حدیث میں پیچھے گزر گئی، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا قبا خیمہ لگ گیا، ایک اماں حفصہ کا، ایک اماں عائشہ پاک کا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ 4 قبے کسی نے، حضور ازواج مطہرہ حضور نے کھڑوا دیے، فرمایا نہیں یہ بہتر نہیں ہے، میں اس کام میں خیر نہیں دیکھتا، یعنی گھر میں عورت کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ متفق علیہ ہے۔ 2098 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بڑے داتا تھے، سب سے زیادہ سخی خیر بانٹنے والے حضور تھے، اور رمضان کے اندر آپ اور بھی بڑے داتا ہوتے، واہ واہ۔ اور جب جبریل علیہ السلام آپ کو ملتے ہر رمضان کی رات میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پیش کرتے، حضور کو قرآن سناتے، حضور سنتے، پھر سرکار سناتے، جبریل سنتے، حضور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، جس طرح حافظ قرآن کرتے ہیں۔ اور جب جبریل علیہ السلام آپ کو ملتے آ کے تو حضور علیہ السلام خوشخبری لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے، خیر بانٹنے والے ہوتے۔ جس طرح بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، جس میں نمی محسوس ہوتی ہے، بندہ کہتا لو جی بارش آنے لگی ہے نا، وہ بارش دیکھ کے جتنی خوشی ہوتی ہے، وہ ہوا کتنی تر و تازہ ہوتی ہے، اس ہوا سے زیادہ تر و تازہ اور زیادہ خوش روح اور خوب روح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ آگے بلکہ حدیث 2099 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پیش کیا جاتا ہر سال میں 1 مرتبہ، یعنی جبریل علیہ السلام ایک بار قرآن کا دور کرتے رمضان میں۔ جس سال آپ کا وصال باکمال ہوا اس سال 2 مرتبہ قرآن پیش کیا گیا، دور کیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات ہے، ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام آتے اور آ کے قرآن سناتے حضور سے، حضور ان کو سناتے۔ قرآن تو بھی پورا نازل ہی نہیں ہوا، لاسٹ آیتیں قرآن کی تو ذوالحج میں جا کے اتری ہیں، اور ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہو گیا۔ رمضان کے بعد یعنی آخری عمر تک 10 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تک کوئی رمضان بھی ایسا زندگی میں ظاہری حیات طیبہ میں نہیں آیا جس میں پورا قرآن اتر چکا ہو، کوئی ایک رمضان بھی ایسا، قرآن تو آہستہ آہستہ اترا۔ تو جبریل علیہ السلام رمضان میں آتے ہیں، اس حدیث میں آ رہا ہے حضور جبریل علیہ السلام قرآن حضور کو سناتے، حضور علیہ السلام جبریل کو سناتے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تو معنی صوفیہ فرماتے ہیں یہی تو معنی ہے، سرکار قرآن پڑھ کے تشریف لائے تھے۔ الرحمن، اور دلیل الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا اپنے حبیب کو۔ آقا کریم علیہ السلام قرآن پڑھ کے آئے تھے۔ آج قرآن نازل ہو رہا ہے، کس حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور یہ وحی آئے، اور جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آیتیں ہیں یہ فلاں صورت میں رکھوا دیں۔ سب سے پہلی وحی کون سی آئی ہے؟ قرآن نازل ہوتا ہے، اچھا اقرا کہ پوری آئی ہے؟ نہیں، تھوڑی سی صورتیں آئی، آیتیں آئی ہیں تھوڑی سی۔ اس کے بعد دوسری وحی آتی ہے، تیسری آتی ہے، چوتھی آتی ہے، سورہ مدثر، سورہ قلم وغیرہ، یہ وحی آ رہی ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کے 4-5 سال بعد سورہ قلم، سورہ علق، اقرا بسم ربک، اس کی 4 آیتیں پھر اتر گئیں۔ اب 5 سال بعد حضور فرماتے ہیں یہ آیتیں سورہ اقرا کے اندر لکھ لو، یہ اس کی آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟
یہ کس حدیث ہے؟ بخاری مسلم میں جبریل علیہ السلام ہر بار بتاتے ہوں یا رسول اللہ یہ فلاں صورت کی آیت ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی، کہاں ہے؟ کہیں نہیں۔ یہ قرائن بتاتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سے یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں صورت کی اتنی آیتیں ہیں، اس کو میں نے کس صورت میں رکھوانا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو پہلے کی چیز کا پتہ ہو۔ تو آقا تو اللہ کی بارگاہ سے قرآن پڑھ کے تشریف لائے تھے، ہمارا یہ ایک ایمان ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام ہر مہینے میں 10 دن اعتکاف، ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے، تو اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ امام بخاری نے روایت کی، حدیث پاک سے پتہ چلا جب عمر کے آخری پہر آ جائیں تو اس میں عبادت کو زیادہ کر دینا چاہیے۔ 2100 نمبر روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو سر میری طرف نکال دیتے اور آپ مسجد میں ہوتے، میں کنگھی کر دیا کرتی آپ کے سر اقدس میں۔ اب اس کے اندر ہے کہ مسجد کے اندر ایک بندہ کھڑا ہے، باہر کو بندہ ہے، وہ اس کو چیز پکڑا سکتا ہے، لے دے سکتے ہیں، اندر کھڑے ہو گئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر انسانی ضرورت کی وجہ سے، یعنی آپ کو قضاء حاجت وغیرہ کے لیے آپ تشریف لے کر جاتے وغیرہ نہیں۔ اچھا جی، آگے ہے حضرت، یہ متفق علیہ روایت تھی، 2101 نمبر روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، پوچھا میں نے جاہلیت میں ایک منت مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ رات سے مراد 24 گھنٹے ہوتے ہیں عربوں میں، ٹھیک ہے جی، دن اندر شامل ہوتا ہے، عرب جب رات کا لفظ بولتے ہیں تو مراد اس کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ قال، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی منت کو پورا کر۔ اب یہ مستحب ہے کہ اگر کسی بندے نے منت مانی ہو زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام لانے سے پہلے اور منت بھی صحیح ہو، اور تو اسلام لانے کے بعد اس کو پورا کرنا فرض واجب نہیں ہے، مستحب، اچھا کام ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، دوسری فصل ہے کہ 2102 نمبر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے۔ ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو پھر اگلا سال آیا آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ اب اس کے اندر ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ کے ساتھ خاص تھا، جس طرح وہ ظہر کی 4 رکعتیں رہ گئیں اور آقا کریم علیہ السلام نے عصر کی نماز کے بعد انہیں قضا کیا۔ وہ جو یہاں پہ کتاب عصر نمازوں کی چیپٹر آتا ہے، کتاب تعداد رکعات والا، وہاں پہ گزرا کہ اماں پاک فرماتی میں نے تو حضور کو عصر کے بعد نماز پڑھتے دیکھا ہے، تو پھر بعد میں فرمایا کہ میں نے پوچھا تھا ایک بار تو آپ نے فرمایا میری قضا ہوئی تھی، مہمان آ گئے تھے، میں پڑھ نہ سکا، بعد میں پڑھ لی۔ تو وہ حضور کی خصوصیت تھی کہ آقا کریم علیہ السلام سنت مؤکدہ کو بھی قضا فرما لیا کرتے تھے، تہجد آپ کی خصوصیت تھی، آپ پر لازم تھی۔ تو اعتکاف کو قضا کا، اور دوسری دلیل وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث گزر گئی پیچھے مشکات کے اندر، حضرت عمر جس میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا وظیفہ رہ جائے، کسی رات وظیفہ اس کا رہ جائے تو صبح کو اٹھ کے قضا کر لے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو اجر دے دے گا۔ اور دائماً ابدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کیا، کہ یہ بھی ہے کہ 1 سال اعتکاف اندر سے چھوڑا اس لیے تاکہ امت اس کو لازم نہ سمجھ لے، ان پر واجب نہ ہو جائے، وہ اس کو فرض نہ سمجھ لیں، تو درمیان میں چھوڑا، یہ بھی ہمارے لیے کہ شفقت ہو جائے امت کے لیے۔ تو اگلے سال 20 دن آپ نے اعتکاف فرما لیا۔ اور 2103 میں ہے کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ابی بن کعب سے اسے روایت کیا۔ 2104 نمبر روایت ہے، اماں پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے اعتکاف کرنے کا، نماز فجر پڑھتے پھر اپنے اعتکاف کے خانہ میں داخل ہو جاتے۔ ہمارے بندے نماز عصر پڑھ کے داخل ہوتے ہیں، حضور نماز فجر کے بعد ہی چلے جاتے، اللہ اکبر، اہتمام فرماتے اپنے سارا معاملات کو بیٹھ کے فجر کے بعد ہی شروع کر دیتے اس کا، حالانکہ ٹائم لمٹ عصر تک ہوتی ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں، مغرب کے بعد ٹائم سٹارٹ اصل ایکوریٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور شام میں آپ دیکھ لیں مسجد نماز جمعہ ہمارے 2:30 بجے اگر جماعت ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے اگر جن مسجدوں میں 2:30 بجے، ان مسجدوں میں کم از کم 3 سے 4 صفیں ایسی ہیں جو 2:15 سے 2:30 بجے کے درمیان میں لوگ آتے ہیں مسجد میں، 15 منٹ میں اذان ہو جائے، آدھی اذان ہو چکی ہوتی ہے، اذان شروع ہوتی ہے جب تب آنا شروع ہوتے ہیں کچھ لوگ، اور اندر ہی جماعت کے اندر 15 منٹ کے اندر 10-15 منٹ کے اندر 5-7 صفیں مسجد کی بھر جاتی ہیں۔ اکثر مسجدوں میں پنجاب میں ایسے ہیں، ملک شام میں چلے جائیں 10:30 بجے مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، اکثر وہاں پہ ایسے تھا، سب بتاتے ہیں جب اصح فرماتے ہیں میں ادھر رہا میں نے اسی طرح دیکھا
10:30 بجے مسجدیں بھر جاتی ہیں، جمعہ 12:30 بجے 1 بجے 2 بجے ہی ہونا ہے، وہاں پہ لوگوں نے 10:30 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جانا، بچے اپنے لے کے قرآن پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، یہ اس طرح کا طریقہ۔ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اسے روایت کی۔ 2105 نمبر روایت ہے، اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کرتے حالانکہ آپ اعتکاف میں ہوتے، تو گزرتے جیسا کہ بھی آپ گزر رہے تو آپ اس کی طرف پلٹتے نہ اس سے پوچھتے، اس کی طرف پلٹتے نہیں تھے، گزرتے گزرتے پوچھ لیتے۔ یعنی اس میں تھا قضائے حاجت کے لیے جب آپ تشریف لے کے جا رہے ہوتے باہر تو راستے میں کوئی بیمار مل پڑتا تو اس کو گزرتے گزرتے آپ پوچھ لیتے تمہارا کیا حال ہے، مڑ کے اس کے گھر نہ جاتے بیٹھتے نہ، بس گزرتے گزرتے راہگیر سے۔ امام ابو داؤد ابن ماجہ نے بات کیا، اس وقت واش روم کا نظام تو نہیں تھا مسجدوں میں، اس طرح جب آج اس طرح ہے، اس وقت تو باہر ہی جانا پڑتا تھا۔ اچھا جی، تو 2106 نمبر روایت ہے، اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے بندے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے نہ جائے، مریض کی عیادت نہ کرے، یعنی یہ نہ ہو اسپیشل مریض کی عیادت کرنے کے لیے اعتکاف سے اٹھ کے چلا جائے، اور نہ کسی جنازے میں جائے کہ مثلا وہ اعتکاف بیٹھا اس کو کوئی حرج نہیں، وہ کہتا اچھا جی میں بیٹھیں پھر آپ میں جنازہ پڑھ کے آتا ہوں، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے، جمع کرے، اور نہ ہی کسی ضرورت کے لیے جائے سوائے اس کے کہ جو ضرورت اس کو بہت ہی ضروری ہے، یعنی واش روم جانا ہے قضائے حاجت کے لیے پھر تو بندہ جا سکتا ہے، یہ تو ایک مجبوری ہے، اس کے علاوہ یوں ہی نہ جائے۔ اچھا جی، اور فرمایا اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ، یہ آ گئی حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ، اور فرمایا اعتکاف نہیں ہوتا مگر جامع مسجد میں، اور اگر جامع مسجد میں نہ ہو، ایسی مسجد نہ ہو جس میں جمعہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے رخصت ہے کہ جمعہ ٹائم وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، کوشش کرنی چاہیے اس مسجد میں اعتکاف بیٹھیں جہاں جمعہ ہوتا ہو۔ اچھا، اگر نہیں ہوتا تو باہر جمعے کے لیے جانے کی اجازت ہے، واش روم کے لیے بندہ جا سکتا ہے، غسل جنابت اگر دوران اعتکاف کوئی اس طرح کا مسئلہ بن گیا تو غسل فرض ہو گیا تو بندہ غسل کے لیے جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سے لکھا ہے، دیگر ائمہ آج بھی یہ فتویٰ بہتر ہے، مسئلہ یعنی لوگ فتویٰ تو نہیں، فتویٰ تو علماء دیں گے جو بھی، تو ہم مسئلہ یہ بہتر ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا وضو والی جگہ، بعض اوقات ہوتا ہے واش روم ہوتے ہیں باہر، مسجد کے باہر گلی والی سائڈ پہ واش روم ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ جہاں وضو والی جگہ ہے نا، کوئی بندہ تہمد یا اظہار باندھ کے ایکسٹرا کپڑے پہن کے، یہ ہوتا ہے کئی بندوں کو حاجت ہو جاتی ہے کہ گرمی بڑی لگ رہی ہے اعتکاف میں نہا لیں، تو اس والی جگہ پہ بیٹھ کے وہ اگر نہا لیں تو یہ زیادہ مناسب ہے، نہ مسجد کے اندر پانی جائے گا، نہ وہ مسجد کے اندر فنائے مسجد آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور مسجد سے باہر بھی نہیں جائیں گے، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں ہم نے نہانا ہی نہیں ہے، وہ یہ بھی ایک ٹھیک نہیں کہ وہ نہاؤ ہی نہ بالکل۔ اچھا جی، 2107 نمبر روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام اعتکاف فرماتے آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا آپ کا تخت مبارک یعنی آپ کی چارپائی رکھی جاتی اس توبہ کے ستون کے پیچھے والی سائڈ پہ، ابن ماجہ نے اسے روایت کی ہے۔ اور 2108 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے معتکف اعتکاف کرنے والے بندے کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو نیکیاں دے دی جاتی ہیں جیسا کہ وہ ساری نیکیاں کرنے والا ہے۔ ابن ماجہ نے صرف کیا مطلب اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کسی بیمار کا پتہ لینے جانا تھا، اس کو پتہ چلا فلاں بیمار ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اگر کاش میں اگر یہاں پہ نہ ہوتا تو میں اس کا پتہ ضرور لینے جاتا، اس کو پتہ چلا بھی فلاں بندہ فوت ہو گیا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے کہتا ہے کہ اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو میں ضرور اس کا جنازہ پڑھنے جاتا، نیت اس کی ہے، تو فرمایا جب وہ اعتکاف سے اٹھے گا جن نیکیوں کی نیت کر کے اٹھے گا اللہ سب کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ ابن ماجہ نے روایت